نہیں تو جنرل زاہد عوان تو ماشاءاللہ بہت ہمارے ہیرو ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے واپس آئے ہوئے ہیں، تو ہیٹس آف ٹو ہیم ہیونگ سیڈ دس. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ روس، چین، امریکہ اور ایران جو ہے ایک میز پر بیٹھیں، اور اس کا یعنی ہرمز کا کیا کرنا ہے، ریجن کا کیا کرنا ہے، ایران کے مطالبوں کا کیا کرنا ہے، امریکہ کے کنسرنز کا کیا کرنا ہے. اسرائیل کو تو کسی قسم کی رعایت دینا اسی طرح ہی ہے جیسے یعنی چور ڈاکو کے ہاتھ میں آپ اسلحہ اور خنجر پکڑا دیں کہ جاؤ لوگوں کو ذبح کرو. اس نے جو ابھی تک کا اس کا رویہ، آج تک اسرائیل نے کسی بھی معاملے پر کوئی بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہ ریجنل پیس کے حوالے سے نہ انٹرنیشنل سچویشن کے حوالے سے، وہ تو مسلم دشمنی پر تلا ہوا ہے، اور یہی ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. آج تک یورپ اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑے تھے، اب سب کی آنکھیں کھول رہی ہیں، بٹ اٹ از آلریڈی ٹو لٹل ٹو لیٹ. جی جین صاحب، یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی بالکل، دیکھیے آج نہیں تو کل 6 months ڈاؤن دا لائن، 1 year ڈاؤن دا لائن، آپ جتنی بھی وار فائٹنگ کرتے رہے آپ کو ایک ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی یہ کال ہے ایرانین سوسائٹی کی، ٹو بی ویری آنیسٹ دونوں طرف اتنے کمپلیکس سسٹم ہے کہ اس وقت اینالائز کرنا کہ وٹ ڈز دے وانٹ. تو ایران کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز، ایران کے آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیوز تھوڑا سا ہمیں ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. اس وقت کنٹرول کا پرابلم ہے ایران کے اندر، ڈیسیژن میکنگ کے ایشوز ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. دا اونلی آف ریمپ کارڈ، پہلے بھی پاکستان تھا، آج بھی آف ریمپ کا پرووائڈ کرنے کے لیے پاکستان اویلیبل ہے. کتنے عرصے کے لیے اویلیبل ہوگا، سعودی عربیہ کی کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، یہ کارڈ کیسے بیہیو کرے گا آگے، دس از ٹو بی کارڈ. دیکھیں ہر ملک اپنی کیپیسٹی کیپیبلٹی دیکھ کر اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے. ایران میں تھوڑی سی چونکہ کمپلیکس سسٹم آف ڈیسیژن میکنگ ہے، وہ بڑا مشکل کر دیتا ہے اینالائز کرنا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جتنی یہ وار آگے بڑھے گی، جتنے زیادہ کنٹریز اس کے بیچ میں آئیں گے، ایران کا اور اس ریجن کا زیادہ نقصان ہوگا. لیکن جن صاحب دیکھیں، جو بظاہر ہمیں چیز نظر آ رہی ہے، ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، ایران کی ساری لیڈرشپ کو جو ہے ڈی کیپیٹیٹ کر دیا گیا. ایران سمجھتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کو، اس کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے. اگر اس نے ہرمز کے اوپر ذرا سا کنٹرول لوز کیا تو وہ یہ جو ایک لیوریج ہے یہ بھی اس کے پاس سے ختم ہو جائے گا. ساتھ میں ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ جس طرح یو اے ایک علیحدہ سے پائپ لائن بنا رہا ہے، سعودی عربیہ ایک آلٹرنیٹ روٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، سو اگلے سال، 2 سال، 3 سال کے دوران اسٹریٹ آف ہارموز کی جو افیکٹونیس ہے ایز اے اسٹریٹجک پوائنٹ وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. تو یہ ایک بڑا ہی اس ٹائم ایک سینسٹیو ایشو ہے فار دا ایرانین جو کرنٹ رجیم ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم وہ دے سکتے ہیں امریکنز کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ بیٹھیں اور ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کا حل ہو سکے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا اور 100% درست فرمایا کہ اسرائیل کو تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. جب دل کرے گا اسرائیل پھر ایران کے اوپر حملہ کر دے گا. تو گارنٹی سیکیورٹی کی ایگزسٹنس کی جو ہے جو ایران وہ مانگ رہا ہے وہ کون دے گا؟ دیکھیے گھمن صاحب، ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایران از سگنیٹری ٹو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک کنکلوژن پہ تو پہنچ گئے تھے کہ یہ چیزیں اگر اچیو ہو جائیں اس کا میکنزم ہی ڈسکس ہو رہا تھا. جی اس لیے ہاٹ لائن بنائی جا رہی تھی. یہ کنٹسٹیشن شروع ہوئی ہے، امریکہ نے بھی اس میں غلط کوشش کی کہ اس نے جو شپ گزارنے کی کوشش کی عمانی واٹر کی طرف، لیکن ایران کو ان کے بلف کو کال کرنا چاہیے تھا. وہ جو ہاٹ لائن اسٹیبلش ہوئی تھی، وارننگ، یہ 2-4 چیزیں، اس کو پہلے موقع دینا چاہیے انسٹیڈ آف ڈائریکٹلی ٹیکنگ آن دی شپ اس طرح کا. تو وہ ان کا بلف کال ہو جاتا. آج دنیا جو ہے وہ ایران کے بارے میں نیگیٹو ویو کی طرف جا رہی ہے. میں اور آپ جتنی مرضی ایموشنل ڈیبیٹ کر لیں، اوورآل تو ہم نے دیکھ رہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے ایران کے بارے میں. ٹھیک ہے ان کی کیپیٹیشن ہوئی، ان کا غم جو سینٹیمنٹ تھا جنازے کے اوپر، وہ وی انڈرسٹینڈ کہ وہاں سے آئی آر جی یا جو ہائر لائنرز ہیں وہ اسپرٹ ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ. ہم تو ایک بیلنس انالیسس کر رہے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا آگے اس کا جا کے. ایران کی یہ جو کنٹسٹیشن ہے اس وقت، تو یہ کنٹسٹیشن ہو رہی ہے ہرمز کی، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ تو اس کو مینجمنٹ والے موڈ میں جائیں. آپ اپنے ڈیپ کیپیٹیشن یہ نہیں کہتے کہ آپ بھول جائیں. کل اسرائیل آپ کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو پریپیئر فار دیٹ بگ وار جو آپ کی ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہو، لیکن پھر ایسا ماحول ہو کہ آپ کی نیبرنگ کنٹریز، آپ کی بردرلی اسلامک کنٹریز، دے ڈونٹ الاؤ اسرائیل
to use their airspace. Israel direct تو نہیں کرتا نا, airspace violate کر کے اس کو اٹیک کرتا ہے. اب وہ environment create کرنا, آپ ڈرا کے intimidation coercion یا مار کے نا ان ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے be part of the security architecture. گیم کے اندر رہ کے آپ کھیلیں گے, گیم کے باہر رہ کے آپ کھیل نہیں سکتے. جنرل صاحب ایک چیز یہ ذرا سمجھا دیجئے گا کہ اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے, ایک تو خاور صاحب نے بھی کہا کہ جی ممکنہ طور پر مستقبل میں جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ جو پائپ لائنز ہیں, جیسے سعودیہ کی بات کی یا پھر ابوظہبی کی بات کی, وہ بنا تو رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس کو یوز کر رہے ہیں ایک پریشر ریلیف والو کے طور پر کہ جی وہاں سے پریشر بنا تو چلو کر دیا, لیکن 20 ملین بیرل اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے اس کو ایک دم ریپلیس نہیں کیا جا سکتا, بٹ اوور ٹائم ظاہر ہے کہ وہ مزید روٹس بنا سکتے ہیں. ایک چیز مجھے یہ سمجھائیں کہ اب اس معاملے پہ ایک تو ایران کا رسپانس, کیا اس کی ڈیپلی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی جہاز گزرتے تھے, ایون امریکن شپس آتے تھے, تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی وارننگ شاٹس فائر کیے, ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کیا. اس دفعہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنے کی کیا وجہ, کیا ان کے ذہن میں کوئی ڈسیپشن کا کوئی ایلیمنٹ تھا کہ یہ ہمیں ڈیسیو کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح؟ نمبر 1. نمبر 2, اسرائیل کی خاموشی. بیانات تو آ رہے ہیں لیکن اس جنگ میں جتنے حملے ہو رہے ہیں پچھلے 5 دنوں سے, اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے یا اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور ایران بھی تو سٹرائک نہیں کر رہا نا اسرائیل کے اوپر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وائس ورسا. دیکھیے اشفاق صاحب ویری سمپل, اس کا تو مقصد حل ہو رہا ہے نا. امریکنز اٹیک کر رہے ہیں, امریکنز نے بلاکیٹ کر دیا. جو ایرانین رسپانس ہے وہ ہاریزنٹل ایکسپینشن کے ساتھ ریجن کے اندر ہی جا رہا ہے. وہ کبھی بحرین کو مارتے ہیں, کبھی کویت کو مارتے ہیں, کبھی قطر, عمان, اور ملک جو ہے وہ جیسے ابھی قطر نے کہہ دی تھی میں نے میڈیشن نہیں کروانی ہے, ابھی آئی ایم آؤٹ آف اٹ. سعودی عربیہ نے وہاں پہ یمن کو آپ رسپانسز ان کو جنریٹ کرنے پڑ جائیں گے, تو یہ کنٹسٹیشن آپس میں شروع ہو جائے گی. اور ان کو ایران کا ڈر بھی ان ریجنز میں, اسرائیل کو لایا اس کمرے میں ہاتھی کو اس لیے لایا گیا تھا کہ اس کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ یہ ملک ایران کے ڈر سے مل جائے اور ابراہیم ایکارڈ پولیٹیکل فارم پہ آگے بڑھے. تو اس کی تو وہ ڈیزائن باہر بیٹھ کے پورے ہو رہے ہیں, اس کو ڈائریکٹ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ وہ رسپانسز جائیں گے. اگر اسرائیل کے اوپر بھی کچھ میزائل جاتے ہیں تو اسرائیل کی پولیٹیکل پریشر بھی بڑھے گا لوگوں کا کہ یار پھر آپ اور ہمارے اوپر آپ نے تھوپ دی ہے. اینڈ سیکنڈلی پھر حزب اللہ وغیرہ ایکٹیویٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے. تو اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اپنے پولیٹیکل مقاصد, اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے, اس کے لیے تو ون ون ہے. تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں اسرائیل, جن صاحب کہہ رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ان کی جو ایک جو پلاننگ رہی ہے جینوسائیڈ کی, تو دے آلویز بات یہی ہے کہ دیکھیں ٹیک اوے میرا تو کم از کم یہ ہے کہ جنرل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے یعنی دشمن مزید بنا رہا ہے, آئسولیٹ ہو رہا ہے. ایران کو دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے, اور پچھلے 3 دنوں سے میں یہی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ایسے پہلے پوائنٹ جو 5 جو ہیں ایم او یو کے وہ وائلیٹ کون کر رہا ہے؟ ہاں بٹ having said this, like چودھری صاحب سے نہیں, اس میں ایم او یو کی بات ہوتی ہے کہ وہ سارے جب آپ پہلے وارننگ شاٹس فائر کر رہے تھے تو آپ کو بعد میں بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پر آپ نے ڈائریکٹ نیول نہیں تھے, یہ کمرشل تھے, یہ کمرشل ویسلز تھے. اور آپ کو جو ہم یہاں پر خاور گمن صاحب بیٹھ کے کیا ڈسکشنز کرتے تھے کہ جی ہمارے انرجی کے روٹس کھلیں گے, ایران کا گیٹ وے ہوگا ٹورڈ سینٹرل ایشیا, یہاں سے چائنا کے ساتھ روٹ بنے گا, ہمارے لیے بہتری ہوگی, آگے جو ہے وہ ٹریڈ کا کیا وہ اسکوپ ہوگا, ایران کے لیے کتنا فائدہ ہوگا. میں آپ کی باتیں ساری کون کوئی جنگ کی حمایت کرنا چاہتا ہے, کون چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ آئے. میں آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو انیشیل سارے 5 پوائنٹ فرض کریں, 5 پوائنٹ کی وائلیشن سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ میں آپ سے اسرائیلیز نے, امریکنز نے کی, انکلوڈنگ دا پوائنٹ نمبر 5 جو کہ جی ارینجمنٹس ایرانین نے کری تھی لبنان کے اوپر. ہاں یہ دیٹس اپ فار دی ڈیبیٹ, دیٹس ناٹ اپ فار دی ڈیبیٹ, اس پہ اپنی اپنی رائے ہے. میں بیسٹ ایفرٹس کے ساتھ یہاں سے راستے کو گزارنے کو. جی جی جن صاحب دیکھیے گمن صاحب کی بات سے یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن there are ways and means to mount the response. ایسا ہی ہے, آپ ان کو بلف کال کرنے دیتے, آپ بتاتے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا کو دیکھنے دیتے, آج دنیا آپ کو آئسولیٹ نہ کرتی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آج نیٹو اس وار کو پہلے 60 ڈیز میں دیکھیں کہ اس 60 ڈیز کو آپ ڈپلومیٹیکلی فینیس کے ساتھ مینیج. جن صاحب 2015 کا جے سی پی او ہوا, ساری دنیا اس کے اندر گارنٹر تھی, یو این جی سی کے اندر بھی جا کے پیش ہوا, لیکن اس کے بعد جب ان کا دل کیا انہوں نے توڑ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ایم او یو کے اوپر امریکن تھوڑا عمل کر دیتے. میں یہ عرض کروں یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایرانیز کو تھوڑا تحمل سے کام کرنا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے
जो कंसर्न्स इतने सर्टन है कि वो आप उसको रिस्क नहीं ले सकते. दिस व्हाट दे Basically, what they had to gain. आयतुल्लाह I अली need खामेनी to take साहब a break के here. जो बेसिकली आखिरी रसूमात थी उसमें जो लोगों का एक प्रेशर बना, लोगों की एक राय आई, उससे फिर ईरान ने कहा जी का IRGC ने भी कहा कि भाई हमारे तो अवाम ये चाहते हैं.